اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، اب تک مسجد بلال میں جو درس ہو رہا تھا، چونکہ مجمع سامنے ہوتا تھا اس لیے وہاں ترتیب یہ رکھی گئی تھی کہ تلاوت آیات کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد کچھ توضیح اور تشریح پیش کی جاتی تھی۔ لیکن چونکہ اب آن لائن درس چل رہا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے تلاوت کی گئی آیات کا خلاصہ پیش کر دیا جائے اور اوپر کی آیات سے اس کا ربط بیان کر دیا جائے۔ ربط آیات کیا ہیں؟ اوپر کی آیات میں مومنین مخلصین کے ساتھ منافقین اور ان کی ایک بری صفت کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ جب مجلس نبوی میں شریک ہوتے ہیں تو نبوت کی باتوں کو جس طلب اور توجہ سے سننا چاہیے بجائے اس کے بے دلی اور لاپرواہی سے سنتے ہیں۔ چنانچہ جب مجلس سے باہر آتے ہیں تو اہل علم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ گویا اس انداز سوال میں استہزاء کا پہلو بھی تھا جو کہ کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا یہ اب راہ ہدایت نہیں پا سکتے، اس سے محروم رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو مخلصین ہیں وہ طلب اور توجہ سے باتوں کو سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، چنانچہ احکامات خداوندی پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے۔ منافق ان کو کہا جاتا ہے جو زبان و عمل سے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو۔ آگے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دوسری خرابی کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی محکم صورت نازل ہوتی ہے اور اگر اس میں قتال و جہاد کا بھی صاف صاف حکم ہوتا ہے
تو وہ بوجہ گھبراہٹ اور بزدلی کے آپ کی طرف اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ محکم کے لفظی معنی آتے ہیں مضبوط اور مستحکم کے، لیکن یہاں اصطلاح شرع کے اعتبار سے محکم کو منسوخ کے مقابلے میں لایا گیا ہے، یعنی جس کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ برقرار اور باقی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی صورتوں میں قتال و جہاد کے احکام آئے ہیں وہ سب محکم ہیں۔ یہاں چونکہ اصل مقصود حکم جہاد اور اس پر عمل ہے، اس لیے صورت کے ساتھ محکمہ کا لفظ بڑھا کر ذکر جہاد کی طرف اشارہ کر دیا۔ آگے نتیجے کے طور پر فرمایا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، یعنی عنقریب ان کی کمبختی آنے والی ہے۔ کمبختی اور خرابی کیا ہے وہ آگے آ جائے گی۔ ان کی اطاعت اور بات چیت کی حقیقت معلوم ہے، جس کا پتہ اب یعنی حکم قتال کے نزول کے وقت چل گیا۔ اولا کے معنی زیادہ لائق، زیادہ مستحق، زیادہ قریب کے ہیں، لیکن جب اس لفظ کے بعد لام کا استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اس وقت یہ ڈانٹ اور دھمکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا اوپر اس کی تشریح کی گئی۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کا پہلا معنی اور مطلب مراد لیا ہے، تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے حق میں بہتر تو یہ ہوتا کہ مومنین مخلصین کی طرح سنتے اور مانتے، اور جب جہاد کا موقع آ جاتا اور معرکہ کارزار گرم ہوتا تو نیک نیتی کے ساتھ جہاد کر کے اپنے خلوص کا ثبوت دیتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ لغت کے اعتبار سے تولی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اعراض و پہلو تہی، دوسرے کسی قوم و جماعت پر اقتدار و حکومت۔ مذکورہ آیت میں بعض حضرات مفسرین نے پہلے معنی لیے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے احکام شریعہ سے روگردانی کی جن میں حکم جہاد بھی شامل ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے، جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قطع رحمی ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اس کا مشاہدہ عام تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی اور قتل و غارت کرتا تھا، نیز اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹایا اور اس کے مٹانے کے لیے حکم جہاد جاری فرمایا، جو اگرچہ ظاہر میں خوریزی لگتی ہے مگر حقیقت میں اس کا حاصل سڑے ہوئے عضو کو جسم سے الگ کر دینا ہے تاکہ باقی جسم سالم اور صحت مند رہے۔ جہاد کے ذریعے عدل و انصاف اور قرابتوں اور رشتوں کا احترام قائم ہوتا ہے، لیکن روح المعانی وغیرہ میں اس جگہ دوسرے معنی حکومت و امارت کے لیے ہیں۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے حالات جس کا ذکر ہو چکا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہاری مراد پوری ہو، یعنی اسی حالت میں تمہیں حکومت اور اقتدار حاصل ہو جائے، تو نتیجہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں قرابتوں کو توڑ ڈالو گے۔ احادیث کے اندر صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ لفظ ارحام جو آیت میں فرمایا گیا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ رحم کی جمع ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے، چونکہ عام رشتوں قرابتوں کی بنیاد وہیں سے چلتی ہے، اس لیے محاورات میں رحم بمعنی قرابت اور رشتے کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو اپنے قریب کریں گے، اور جو رشتہ قطع کرے گا
اللہ اس کو قطع کریں گے۔ جس سے رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان و سلوک کرنے کا تاکیدی حکم معلوم ہوتا ہے۔ حدیث مذکور میں راوی نے آیت کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہ اوپر کی جو آیت ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو صرف برابر کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ اس کو ملانے اور جوڑنے کا کام کرے۔ خلاصہ یہ کہ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، چنانچہ اس کے احکام پر عمل کی توفیق نہ رہی اور ان کو حق بات قبول حق کی نیت سے سننے سے بہرا کر دیا اور رائے حق دیکھنے سے ان کی باطنی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری کان اور آنکھ ہونے کے باوجود جو آنکھ اور کان کا نفع ہے کہ حق بات کو عمل کی نیت سے سنا جائے اور عبرت و نصیحت کی نیت سے دیکھا جائے، اس نفع سے محروم کر دیے گئے، یعنی قبول حق کی استعداد سے محروم کر دیے گئے۔ تو ایسی آنکھ اور کان کا کیا فائدہ جس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے؟ تو یہ ایسا ہی ہوا کہ آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ یہ لوگ قرآنی مضامین میں غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو اس کی حقانیت کا انکشاف نہیں ہوا، یا یہ کہ غور تو کرتے ہیں مگر ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی دو میں سے ایک بات ضرور ہے، اور دونوں جمع ہو جائیں کہ دل پر تالے بھی لگے ہوئے ہوں اور قرآنی مضامین کے تو غور بھی نہیں کرتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو واقع میں یہاں دونوں باتیں جمع ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ پر مذکور ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اول ان کی طرف سے انکار پایا گیا جو قرآن میں غور و فکر سے مانے ہوا، پھر اس کے وبال میں دل پر قفل لگ گیا، جس کو ختم یعنی مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا، اور مراد اس سے دل کا سخت اور ایسا بے حس ہو جانا ہے کہ اچھا کو برا اور برا کو اچھا سمجھنے لگے۔ جو لوگ رائے ہدایت ظاہر ہو چکنے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ گئے، شیطان نے یہ کام انہیں مزین کر کے اور اچھا کر کے دکھلایا، یعنی اس برے عمل کو، اور انہیں دور دور کی سجھائی کہ ایمان لانے سے فلاں فلاں مصلحتیں موجودہ یا آئندہ فوت ہو جائیں گی، اس وجہ سے نہ تو تدبر کیا، نتیجتاً دل پر مہر لگ گئی، گویا ہدایت سامنے آنے کے بعد اس سے دور ہو گئے۔ اس گمراہی کا سبب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو حسد کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، اس سے مراد رؤسائے یہود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے، یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی وجہ سے ہم ظاہری اطاعت تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ باطنی طور پر اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ عقائد میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ باتیں اگرچہ خفیہ طریقے پر ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کی خبر ہے، چنانچہ اس کا انجام خرابی ہے۔ جس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کو آئیں گے اور ان کی روحیں جسموں میں چھپتی پھریں گی اور ملائکہ جبراً قہراً
ڈانٹ جھڑک اور مار پیٹ سے انہیں باہر نکالیں گے، کیونکہ جو طریقہ خدا کے ناراضی کا تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا والے اعمال سے نفرت کیا تو اللہ نے بھی ان کے سب اعمال اکارت کر دیے۔ منافقین جو اسلام کا دعویٰ اور ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور باطن میں عداوت و کینہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کو عالم الغیب جانتے ہوئے بھی اس بات سے کیوں بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی راز اور مخفی عداوت کو لوگوں پر ظاہر کر دیں۔ چنانچہ سورہ برات میں ان کے ایسے اعمال و افعال اور حرکتوں کا پتہ دے دیا جن سے منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے۔ ارشاد و خداوندی ہے کہ اے نبی، اگر ہم چاہیں تو بالتعیین منافقوں کا پتہ بتا دیں جس سے آپ ہر ایک منافق کو شخصی طور پر پہچان لیں۔ البتہ ہم نے آپ کو ایسی بصیرت عطا کر دی ہے کہ آپ منافقین کو خود انہی کے کلام سے پہچان لیں گے، اور ہم تو مخلصین و منافقین سب کے اعمال کو جانتے ہیں، اس لیے ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو جہاد کرنے والے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، جو پہلے ہی ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے کھول دے اور دنیا اس کے حال کو دیکھ لے۔ خلاصہ یہ کہ جو چیز اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھی اس کا ظہور اور وقوع بھی ہو جائے۔ یہاں تک تو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، اور اب ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسے بھی آپ سن لیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل ہوئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ پس جس وقت کوئی صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، سو عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے۔ طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم۔ ان کی اطاعت اور بات چیت کی حقیقت معلوم ہے، پھر جب سارا کام تیار ہو ہی جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سو کنارہ کش رہو، تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچاؤ اور آپس میں قطع قرابت کرو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، پھر ان کو بہرا کر دیا رائے حق کے دیکھنے سے، ان کی باطنی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن کے مضامین میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، جو لوگ حق سے پیٹ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا،
شیطان نے ان کو چکمہ دیا ہے اور ان کو دور دور کی سجھائی ہے۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو حسد کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں کرنے کو خوب جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور پشتوں پر مارتے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ سزا اس سبب سے ہوگی جو طریقہ خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا یعنی اعمال موجبہ رضا سے نفرت کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال کل عدم کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتلا دیتے سو آپ ان کو ان کی حلیہ سے پہچان لیتے۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور آپ ان کو طرز کلام سے اب بھی ضرور پہچان لیں گے اور اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تمہیں جہاد کرنے والے ہیں اور اس میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ فقط سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔